أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حال ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے، الا ان، مگر اس بات کا کہ تأتیہم، آ جائیں ان کے پاس، الملائکہ، فرشتے، او یا یاتی، آ جائے، امر، حکم، رب کا، تیرے رب کا، کذالک، اسی طرح، فعل، کیا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم، اور نہیں ظلم کیا ان کے پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ کے اوپر، یظلمون، ظلم کیا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے پیارے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بیک وقت 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں. پہلا انعام، دل کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. دوسرا انعام، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. تیسرا انعام، فرشتے گھیراؤ کر لیتے ہیں. اور چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ ایسے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے. قرآن سیکھنے سکھانے کی کیا عظمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. آج جو آیات بینات ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 12 سال ہو گئے اہل مکہ کو دن رات سمجھایا جاتا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف انداز میں مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں، توحید سکھلاتے ہیں، اور ایک ایک صحابی بھی کفار کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، رائے راست کی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، توحید کے مسئلے کو بالکل واضح کر دیا. اور اس کے باوجود یہ مشرکین مکہ ضد کے اندر ہیں، مقابلے کے اندر ہیں، اٹرمی کے اوپر ہیں. تو کیا اب ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے آ جائیں، اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ جائے؟ اب یہی ایک بات رہ گئی ہے، باقی تو ہر زاویے سے سمجھا دیا گیا ہے. توحید کیا ہوتی ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، ہر انداز کے اندر باقی باتوں کو تو بڑا اچھا سمجھ لیتے ہیں بہت جلدی. اور 12 سال ہو گئے دن رات ان مکہ والوں کو سمجھایا جاتا رہا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی تمہارے حق میں مفید ہے. یہی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا اس وقت سمجھ آئے گی جب الملائکہ اسرائیل علیہ السلام اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائے روح نکالنے کے لیے؟ اس وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا، اس وقت ایمان لائے گا، اس وقت توبہ کرے گا. اور اس وقت کا تو
ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہے انسان جو ضد کے اندر آ گیا ہے اس وقت سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، یا کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ امر ربک، تیرے رب کا حکم آ جائے۔ مفسرین حضرات نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ امر سے یہاں پر مراد عذاب ہے۔ انبیاء نعوذ باللہ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے۔ انبیاء کی یہ بنیادی صفت ہوتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، اور جو مان لیتا ہے اس کو یہ بتلاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر تو نے اپنے حق میں زبردست فیصلہ کیا ہے زندگی کا، اور تیری زندگی کا یہ شاندار فیصلہ ہے جو تو نے کیا ہے اسلام قبول کرنے کا۔ دنیا کے اوپر وقت پہ تیرے دل کے اندر خوشی آئے گی، شکر ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگرچہ تیرے اوپر مشکلات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، اور محشر کے میدان کے اندر بھی تم اس بات کے اوپر خوش ہوگا کہ دنیا کے اندر شکر ہے اگرچہ سختیاں آئی تھیں لیکن میں نے کلمے والی زندگی گزاری ہے۔ انبیاء بشیر ہوتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر بہترین فیصلہ ہے تمہارا۔ اور جو ایمان نہیں لاتے، انبیاء کی دوسری صفت ہوتی ہے نذیر بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں ایمان نہیں لاؤ گے تو اس بنیاد کے اوپر دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھڑکتی آگ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو انبیاء یہ بات سمجھاتے ہیں کہ امر ربک آ سکتا ہے، تمہارا رب کا حکم آ سکتا ہے۔ تو کیا یہ مکہ والے جن کو سمجھایا جا رہا ہے، ہر طرح سے سمجھا تو دیا گیا ہے، کیا یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو وقت فرعون کے اوپر آ گیا تھا؟ پہلے کتنی شرارتیں کرتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتا رہا، لیکن جس وقت امر ربک اس کے اوپر آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، بحر کلثم کے موجے میں ڈبکیاں کھانے لگا، تو اس وقت کلمہ پڑھنے لگا، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری تشریحات کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل امین آئے، سمندر کی مٹی لی، ان کے منہ کے اندر دے ماری اور کہا کہ الان ابھی مان لاتے، وقت دسائیتا، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتے رہے، تو مکہ والوں کے اوپر تو ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، تو ابھی سے اصلاح کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ کیا یہ فرشتے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں یا عذاب کے آنے کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر انتظار ہے اس وقت کلمہ پڑھیں گے تو کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کذالک اسی طرح فعل کیا تھا الذین، ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے۔ یہ جو کچھ ابو جہل کر رہا ہے، ابو لہب کر رہا ہے، اخنس بن شریک کر رہا ہے، عاص بن وائل کر رہا ہے، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کیا تھا لوگوں نے۔ نمرودوں نے کیا تھا، فرعون نے کیا تھا، قارون نے ایسا کیا تھا، ابراہ نے ایسا کیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو یہ بھی کذالک کسی طرح فعل کیا تھا، جس طرح یہ کفر و شرک کر رہے ہیں مکہ والے، ان میں سے اکثر لوگ اسی طرح کیا تھا الذین من قبل، ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ وما ظلمہم اللہ، اور ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور نعوذ باللہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کیسی سزا دی، نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسی سزا دی، قوم عاد کو کیسی سزا دی، قوم ثمود کو کیسی سزا دی، قارون کو کیسی سزا دی ہے، نمرود کو کیسی سزا دی ہے، قوم سبا کو دنیا میں کیسی اللہ نے سزا دی ہے، اور ابرہہ کے لشکر کو کیسی سزا دی ہے۔ تو انسانوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی، یہ کوئی اللہ نے ظلم کر دیا۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی کہ اللہ نے جب ان کو سزا دی تو یہ اللہ کا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کو بتلا دیا جائے اسی راستے کے اوپر جاؤ گے اور آگے کھڑ آئے گا، اس میں گر جاؤ گے، اب اس کی آنکھیں بھی ہیں، سمجھا بھی دی کہ پھر بھی جاتا ہے گرتا ہے، تو اس کے اندر تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ سمجھانے والے نے تو سمجھا دی یہ راستہ ہے، اس کے اوپر جاؤ گے، تمہارے لیے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، پوری زندگی کی جمع پونجی تم سے لے لیں گے، پھر بھی جان پوجھ کر اسی راستے کے اوپر جاتا ہے، تو خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو انبیاء کو بھیج کر لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت قائم کر دیا ہے، اسلام اور کفر کا راستہ دستی، اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ کفر کا راستہ ہلاکت کا ہے۔ پھر بھی کوئی اس راستے کے اوپر جاتا ہے
تو اپنے آپ کے پر ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نعوذ باللہ اندھیرے میں رکھ کر سزا نہیں دیتا۔ جب اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی نہ سمجھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا آتی۔ اس لیے یہاں پر یہ بات بتلا دی کہ اللہ نے وما ظلم، ظلم نہیں کیا ہم ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے، ولیکن لیکن کانوں تھے انفسہم، اپنے آپ کے اوپر یظلمون، ظلم کیا کرتے، گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا دیا ہے۔ فاصابہم، پہنچی ان کو سیئات، خرابیاں، ما عملوا، ان کے اعمال کی، برے اعمال کا نتیجہ ان کو مل گیا ہے، کفر اور شرک اور ظلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سزا دینے کا، اور یہی کام کیے اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق کر دیا، تو برے اعمال کا نتیجہ سزا ہے، بس سزا تک وہ پہنچ گئے۔ وحاکا، گھیر لے بھی ان کو، میں اسی عذاب نے کانوا بھی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا لوگوں کو سمجھایا، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 صدی نہیں، 4 صدیاں نہیں، 5 صدیاں نہیں، 9.5 صدیاں، 950 سال سمجھاتے رہے جب لوگ نہ سمجھے، اب اللہ کا حکم آیا کہ کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا، اسی کشتی کا کہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہی ان کے لیے عذاب کا باعث بنی، کہ اللہ رب العالمین نے سیلاب لایا اور اس کشتی کے اندر جو اہل ایمان 80-82 تھے وہ بیٹھ گئے، باقی سارے کے سارے غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ تو فرمایا جس عذاب کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہی عذاب ان کو لے ڈوبتا ہے۔ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ انبیاء انتہائی پیار کے ساتھ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ لوگوں ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ سکتا ہے، تو آگے سے اسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس عذاب سے روز ڈراتے ہو لا کر کے دکھا دو، تو اس عذاب کے اس انداز کے اندر مذاق اڑاتے ہیں، تو وہی عذاب ان کو لے پکڑتا ہے اور ہلاکت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ظالموں کو جو بھی دنیا کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کو بتیرا سمجھائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں اور اچانک عذاب آ جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت زیادہ سمجھایا گیا۔ جو بدر کے اندر جن لوگوں کو کاٹ کر کے، مسلمانوں نے کاٹ کر تلواروں کے ساتھ یہ 70 کفار کو بدر کے کنویں کے اندر پھینکا، تو اچانک ہی مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ نہیں کر دیا، بلکہ اس سے پہلے 13 سال ان کو سمجھایا جاتا رہا، اور یہ بھی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، وہ آئے تھے بدر کے اندر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے، اسلام ختم ہوگا، اور 3 دن تک وہاں پر ہم کھانے پکائیں گے، خوشیاں کریں گے، اور یہ عورتیں ہمارے آگے ناچیں گی، ہم خوشیاں منائیں گے۔ وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب ان کو مار کر کے وہاں پھینک دیا گیا تو پہلی بات نہیں تھی، اس سے پہلے 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجام سے ان کو سمجھا دیا تھا، ڈرا دیا تھا، لیکن جب نہیں سمجھے تو پھر یہی بروں کا انجام ہوتا ہے، جس کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ فاصابہم، پہنچا ان کو سیئات و خرابیاں، ما عملوا، ان کے اعمال کی، تو برے اعمال کے نتائج تک بدر کے اندر وہ پہنچ گئے۔ حال ينظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا کہ تاتیہم، آ جائے ان کے اوپر الملائکہ، آ جائے ان کے اوپر الملائکہ، فرشتے، او یا یاتی، آ جائے امر ربک، تیرے رب کا عذاب، کذالک، اسی طرح فعل کیا تھا الذین، ان لوگوں نے، من قبل، جو ان سے پہلے ہو گزرے، وما، اور نہیں، ظلم، ظلم کیا، ہم، ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے، ولیکن، لیکن، کانوا، تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ کے اوپر، یظلمون، ظلم کیا کرتے، گناہ کر کے۔ فاصابہم، پس پہنچی ان کو سیئات، خرابیاں، برے نتائج، ما عملوا، ان کے اعمال کے، وحاک، گھیر لیا بھی ان کو، ما کانوا به یستہزئون، اسی حساب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔